لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك واللعن على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: للإنسان فضيلتان عقل ومنطق، فبالعقل يستفيد وبالمنطق يفيد. صلوات بر محمد. یہ حدیث مبارک جس کی تلاوت کی گئی ہے ہمارے اور آپ کے مولا آقا سرپرست حضرت امیر سلام اللہ علیہ کا فقرہ ہے. کیا بجا ہے بھائی؟ ہاں، تو وہ جب 11:30 ہونے لگے تو ذرا اشارہ کر دیجیے کہ اتر آؤ، اس لیے کہ میرا وہ چین ٹوٹ گیا. آج کل تو پوچھ پاچھ کے کام چلاتے ہیں. صلوات بر محمد. دیکھیے، کھانا جانور بھی کھاتا ہے، کھانا ہم بھی کھاتے ہیں. نسل جانور کے ہاں بھی بڑھتی ہے، نسل ہمارے ہاں بھی بڑھتی ہے. غصہ جانور کو بھی آتا ہے، غصہ ہم کو بھی آتا ہے. تو جتنی حیوانیت ایک گھوڑے کے اندر ہے، ایک گدھے کے اندر ہے، وہ پوری ہمارے آپ کے اندر ہے. تو ڈفرنس کیا ہے ایک انسان میں اور ایک جانور میں؟ جتنی حیوان، ایک رتی برابر کا فرق نہیں ہے گھوڑے میں اور انسان میں حیوانی جنبے کے اعتبار سے. پھر اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ ڈفرنس کیا ہے ایک جانور میں اور ایک انسان میں، اس کا جواب یہ حدیث ہے جس کی میں نے تلاوت کی ہے. حضرت فرماتے ہیں: للانسان فضیلتان، انسان کی 2 فضیلت ہے، عقل و منطق. 2 چیزوں سے انسان ممتاز. آپ بھی وہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ. میں بھیا آگے آ جائے، اتنی جگہ پڑی ہے یہ لوگ. دیکھیے، مومن متقی لوگ ہائی لائٹ ہونے سے بچنا چاہتے ہیں، اس لیے کیمرے کے سامنے نہیں آنا چاہتے. تو آپ اتنے متقی تھوڑی، آپ سامنے بیٹھیے کیمرے کے. صلوات بر محمد. تو مولا فرماتے ہیں کہ انسان کا امتیاز 2 چیز ہے، عقل و منطق. ایک کا نام ہے عقل اور ایک کا نام ہے زبان. فبالعقل یستفید. اب دونوں کا کام بتا رہے ہیں امام. عقل کا کام کیا ہے اور زبان کا کام کیا ہے؟ فرماتے ہیں فبالعقل یستفید. عقل کے ذریعے سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، وبالمنطق یفید، اور زبان کے ذریعے فائدہ پہنچایا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل کا کام کیا ہے؟ فائدہ حاصل کرنا. اگر ہم فائدہ بھی کیا ہے، رکیے پھر منطق بعد میں آتی ہے. فائدہ ہم جس کو فائدہ سمجھتے ہیں کوئی ضروری نہیں کہ وہ فائدہ ہو. صلوات بر محمد. فائدہ کیا ہے؟ یہ حدیث امیر سلام اللہ علیہ کی، یہ حدیث جب اس حدیث کے سامنے رکھی جائے گی جو اصول کافی میں پہلی ہی جلد، شاید پہلے ہی پیج، 6 امام کی روایت، دونوں کو پاس رکھیے گا، ایک دم کلیئر ہو جائے گا. جہاں آدمی آتا ہے اور ہمارے اور آپ کے 6 امام سے پوچھتا ہے: مولا مل عقل، عقل کسے کہتے ہیں؟ امام نے وہاں دوسری بات کہی ہے. فرماتے ہیں کہ ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان. عقل کہتے ہیں جس سے اللہ کی عبادت ہو اور جنت حاصل کی جائے. تو عقل کا خلاصہ کاہے میں ہوا؟ جہاں خدا کی عبادت ہو اور حصول. دنیا میں ایک سے ایک چالاک ہیں، ایک سے ایک عقل مند ہے ہمارے بقول.
لیکن نہ ان سے نماز سے مطلب ہے، نہ عبادت سے مطلب ہے، نہ جنت میں جانا ہے، چالاک ایک سے ایک ہے۔ جواب سیدھا سیدھا، چالاکی اور ہے، عقل مندی اور ہے۔ وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ بھی گاؤں کے ہیں، یہ بھی گاؤں کے ہیں، سب ہے نا، سب ہمارے اعظم گڑھ کی طرف کے ہیں، دیہاتوں میں بہت ہوتا ہے۔ مولانا وسیع حسن صاحب کو جانتے ہوں گے، اب نام سنا ہوگا آپ نے، ہے نا۔ تو وسیع حسن صاحب کا حال یہ ہے کہ صاحب ان کے تعلقات جو ہے وہ لیکپال سے بھی ہیں، قانون گو سے بھی ہیں، سمجھے آپ، پٹواری سے بھی ہیں، تحصیلدار سے بھی ہیں۔ انہوں نے کیا کیا صاحب، اپنے خاندان میں ایک صاحب تھے بیچارے، ان کے بیٹا موجود، مگر بیچارہ بیٹا چھوٹا تھا، کیا تھا، انہوں نے صاحب بیوقوف وقوف بنا کر کے ایسا مارا کہ 5 ایکڑ اپنے نام کر لیا۔ بیٹا موجود ہے، اس کے 5 ایکڑ مار دیا انہوں نے۔ اب اس لڑکے کے جتنے جو ہے وہ ہمدرد تھے سب لڑتے رہے صاحب، سول کورٹ سے لے کر کے ہائی کورٹ، سپریم کورٹ تک چلے گئے، مگر وسیع حسن صاحب کو ہرا نہیں پائے، اور وسیع حسن صاحب اس 5 ایکڑ کے مالک بنے کے بنے رہ گئے۔ یہ عقل مندی نہیں تو کیا ہے؟ ایسا ہم نے پہلے سے کیل کاٹا درست کیا تھا کہ بڑے بڑے جو ہے رام جیٹھ میلانی بھی کچھ بگاڑ نہیں سکے۔ تو وسیع حسن صاحب سے زیادہ عقل مند کوئی ہے؟ صلوات بر محمد، بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اس کے بعد یہ جو ہم نے 5 ایکڑ مار دیا ہے، ہم جنت کے حقدار ہیں۔ عقل کس کو کہتے ہیں؟ جس سے جنت حاصل کی جائے اور اللہ کی عبادت ہو۔ اچھا چلیے ہماری چھوڑیے آپ، وقت کا جو امام ہے وہ عقل کل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جو امام وقت ہے اپنے زمانے میں دنیا میں اس سے عقل مند کوئی نہیں ہوگا، یا ہو سکتا ہے؟ جو زیادہ ہوگا وہی امام ہو جائے گا۔ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے دور میں ان سے زیادہ عقل مند کوئی ہے نہیں نا۔ جنگ صفین میں تب کیا ہوا؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ، مولا سے زیادہ عقل مند تو کوئی نہیں ہے نا۔ لیکن جنگ صفین میں کیا ہوا؟ چند دفتیوں کو اکٹھا کر کے نیزے بلند کر کے صاحب قرآن 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 قرآن، یہ عالم ہوا کہ علی جیسے عقل کل کو حکمیت ماننی پڑی۔ اور جب تلوار اٹھی ہوئی، تلوار جیتی ہوئی جنگ روک لی، تو اب جب حکمیت کا معاملہ آیا تو علی نے پھر اپنی بات کہی کہ بھائی ٹھیک ہے چلو اچھا ہم مان لیتے ہیں، ہماری طرف سے مالک جائیں گے۔ ان سبوں نے ایک شوشہ چھوڑا، نہیں صاحب مالک نہیں، کوشش کرو نیوٹرل آدمی ہو۔ یہ چالاکی نہیں تو کیا ہے کہ مالک آئیں گے ایک نہیں چلے گی ہماری، لہذا نیوٹرل آدمی آنا چاہیے۔ کون ہے نیوٹرل؟ بیوقوف آدمی کونے میں پڑا ہوا تھا جس کا نام تھا ابو موسیٰ اشعری، اس کا نام لوگوں نے دیا۔ علی کی فوج والے صاحب اڑ گئے اس کے اوپر، مولا کی فوج والے۔ شیعہ گھر میں پیدا ہونا اور ہے، شیعہ کہلانا اور ہے، پگڑی باندھنا اور ہے، شیعہ ہونا اور ہے۔ وہ سب بھی جو علی کے مقابلے میں اڑ گئے کہ نہیں صاحب مالک نہیں ابو موسیٰ، وہ سب علی کے فوج کے لوگ تھے، اور نتیجے میں دباؤ پریشر جو بھی علی علیہ السلام کو ماننا پڑا، اور ابو موسیٰ گیا جو بیوقوفی کرنی تھی اس کو کیا اس نے، ہے نا۔ جیتی ہوئی جنگ پلٹ گئی نہیں پلٹ گئی؟ جب امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس پوچھنے والے سے کہا، سنیے، کہ عقل کہتے ہیں جس سے اللہ کی عبادت ہو اور جنت حاصل کی جائے، تو وہ بوکھلا گیا۔ تو یہ لوگ کیا کہلائیں گے؟ یہ عقل نہیں ہے۔ تو اس سے نہیں برداشت ہوا، اصول کافی میں روایت موجود ہے، اس نے بائی نیم پوچھ لیا، وما تلک بمعاویہ، بائی نیم پوچھا اس نے کہ صاحب اگر عقل نام ہے اللہ کی عبادت کا، عقل نام ہے جنت میں جانے کا، تو یہ کو ان کے پاس کیا ہے؟ وما تلک بمعاویہ، تو معاویہ کے پاس جو کہ وہ عقل نہیں ہے، جس نے جو ہے وہ پوری جو ہے وہ اسلامی مملکت پر قبضہ کر لیا بغیر عقل کے۔ اب امام نے اس کے لیے جو جملہ کہا ہے وہ سنیے آپ، اصول کافی میں، تلک نکرا، نکرا بالکل نیا لفظ تھا، وہ خود عرب بھی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ امام نے وضاحتی فقرہ اس کے بعد فرمایا، تلک نکرا تلک الشیطنہ ہی شبیہۃ بالعقل لیست بالعقل، اس کو نکرا کہتے ہیں، یہ شیطنت ہے، عقل جیسی ہے عقل نہیں ہے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ ہر چالاک کو ہم عقل مند نہیں، چالاکی اور ہے عقل مندی اور ہے، صلوات محمد، شیطنت اور ہے
عقل مندی اور ہے. اصل فائدہ کیا ہے؟ اخروی فائدہ ہے. یہ دنیاوی فائدہ کوئی فائدہ نہیں ہے نا. 10 سال 20 سال 50 سال بس نا. ایک بار تو ایسی مذاق میں، آج کل ہم لوگوں کے فیض آباد میں گوشت نہیں ملتا، سنا ہوگا آپ نے. جب کبھی لکھنؤ آتے ہیں تو قیمہ ویمہ لے کے جاتے ہیں. سچا. تو ایسا کہ آپ لکھنؤ سے قیمہ لے کے آئے. میں نے کہا بھائی میرے خاندان میں ایک صاحب تھے نواب عابد حسین خان، وہ صاحب گاؤں سے آتے تھے ہمارے اعظم گڑھ سے لکھنؤ داڑھی بنوانے کے لیے. تو انہیں کی نسل میں ہم بھی ہیں. تو وہ داڑھی بنوانے آتے تھے، ہم گوشت لینے آتے ہیں. لیکن یہ جتنے لوگ تھے وہ چاہے لکھنؤ آ رہے ہیں، صاحب نائی آتا تھا کا پالکی سے داڑھی بنانے کے لیے نواب صاحب کی. آج ہڈی کا پتہ نہیں ہوگا. میں جو آپ کو جہاں لے جانا آج ہڈی کا پتہ قبر میں نہیں ہوگا. تو یہ نوابی کوئی فائدہ ہے؟ اصل فائدہ کیا ہے؟ اخروی فائدہ ہے، جس کو قرآن نے کہا والآخرۃ خیر وابقیٰ. آخرت بہتر ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے. تو اصل فائدہ آخرت کا فائدہ ہے. تو جو آخرت کا فائدہ حاصل کرے وہ عقل مند ہے، جو دنیا کا فائدہ حاصل کرے وہ چالاک ہے. صلوات پر محمد. لہذا مولا نے جو عقل کی تعریف کی کیا، فَبِالْعَقْلِ يَسْتَفِيدُ، عقل سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے. اور میں عرض کر چکا فائدہ یعنی اخروی. اب آئیے دوسرے اس پر رکنا، اصل مجلس یہاں ہونی ہے. وَبِالْمَنْطِقِ يُفِيدُ، زبان سے فائدہ پہنچایا جاتا ہے. تو اب زبان کی ڈیفینیشن کیا ہوئی سر؟ جس سے دوسروں کو، آپ چاہے جتنے چرب زبان ہوں، اگر قوم کا فائدہ آپ کی زبان سے نہیں ہے تو آپ دنیاوی اعتبار سے چرب زبان تو ہیں، مولا کی نگاہ میں گونگے ہیں آپ. صلوات در محمد. کیوں؟ یہ زبان ہے تو سب سے چھوٹی، سب سے چھوٹی، مگر سب سے زیادہ ثواب بھی اسی زبان کے ذریعے ارجت ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ گناہ بھی اسی زبان کے ذریعے ہوتا ہے. لہٰذا اب آپ روایت سناتا، میں 2-3 جلدی روایت ہی سناؤں گا میں، اس لیے کہ بقول امام کے دیکھیے آپ یا ہم اپنے پاس سے کچھ کریں گے تو اس کے بڑے شرائط ہیں. عارف صاحب قرآن کہتا ہے لما تقولوا ما لا تفعلون، کیوں وہ کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے. اس کا نقصان معلوم ہے کیا ہوگا؟ روایت کہتی ہے کہ جیسے پتھر سے پانی بہہ جاتا جذب نہیں ہوتا، وہی حال ہے بے عمل کی تقریر کا. ہم چلا کے چلے جائیں گے، ایک آدمی کے اوپر اثر نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ خود عمل نہیں کرتے تو زبان میں اثر نہیں ہوگا. تو اب کیا کریں صاحب؟ مجلس پڑھنا چھوڑ دیں؟ اثر تو ہونا نہیں ہے، معصوم ہے نہیں ہے. 1000 بدماشی کر کے آ کے ممبر بیٹھے ہیں. اہل بیت نے کہا کہ لاؤ یہ سنیے آپ، روایت بڑی مزیدار ہے. اتنا اعتماد ہے امام کو آپ کے اوپر نا، یہ جو روایت سنیے، لو یعلم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر لوگوں کو ہمارے کلام کی خوبیاں معلوم ہو جائیں نا تو لوگ خود بخود ہماری پیروی شروع کر دیں گے. تو اب عقل مند خطیب کون ہے؟ اپنی جیب سے کم کہیے، تشریح الگ چیز ہے، لیکن مین اہل بیت کے اقوال بیان کیجئے. تو وہاں یہ پرابلم نہیں ہے کہ عمل کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، وہاں تو عمل ہی ہے، تو اس پر اثر ہوگا. لہذا چند حدیثیں آپ کو آدھے گھنٹے میں سناتا ہوں اہل بیت کی زبان کے سلسلے میں. چنانچہ فرماتے ہیں کہ یعذب اللہ اللسان بعذاب، کل کو قیامت میں یہ ہے، یہ حدیث یہاں موجود ہے، یعذب اللہ اللسان بعذاب، کل کو قیامت میں اللہ زبان کو اتنا شدید عذاب کرے گا کہ لا يعذب به شيئا من الجوارح، جسم کے کسی حصے کو اتنا شدید عذاب نہیں کیا جائے گا. دیکھیے اللہ کے ہاں عدالت ہے، آپ کو سزا دی گئی ہے، آپ اپیل کر سکتے ہیں، اپیل ہی نہیں کر سکتے، آپ اپنا فیصلہ خود لکھ سکتے ہیں. کیسا ہوگا قیامت؟ میں نے قرآن پڑھی ہے، آیت موجود ہے. اقرا کتابک، یہ آیت ہے قرآن کی، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنی ڈائری خود پڑھو، اپنا نام اعمال خود پڑھو. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب تم خود کرو.
تو جو خدا ہم کو اتنی چھوٹ دے دے گا، لیجئے بسم اللہ، اپنی ڈائری لیجئے، کاپی اپنی خود جانچیے، اپنے آپ کو خود نمبر دیجئے۔ تو اب وہاں جب قیامت میں زبان کو سب سے شدید عذاب ہوگا تو زبان اعتراض کرے گی۔ یہ اہل بیت کا پیغمبر کا فقرہ ہے، زبان اعتراض کرے گی۔ فیقول ای ربی عذبتنی بعذاب، خدا تو نے اتنا شدید عذاب مجھ کو کیا کہ لم تعذب بہ شیئا، اور کسی حصے کو اتنا تگڑا عذاب نہیں کیا ہے۔ فیقال لہ، زبان کو جواب دیا جائے گا، خرجت من کا کلمتن، ایک فقرہ تیرے ذریعے سے نکلا، فبلغت مشارق الارض ومغاربها، بالکل آج والی زبان ہے واٹس ایپ والی، فوراً جو ہے کلپ گھومنا شروع ہو جاتی ہے نا، شاید اسی طرف اشارہ ہو۔ فبلغت مشارق الارض ومغاربها، ایک فقرہ تیرے ذریعے سے نکلا، فوراً مشرق و مغرب میں آج پھیل رہا ہے، نہیں پھیل رہا ہے۔ فَسُفِكَ بِهِ الدَّمُ الْحَرَامُ، تیرے ایک جملے کی وجہ سے خون ناحق بہا۔ وَانْتُحِبَ بِهِ الْمَالُ الْحَرَامُ، ایک کلمے کے ذریعے سے حرام مال لوٹا گیا۔ وَانْتُحِكَ بِهَا الْفَرْجُ الْحَرَامُ، تیرے ایک فقرے کی وجہ سے آبرو لوٹی گئی۔ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، اب خدا کہتا قسم ہے میری عزت کی، قسم ہے میرے جلال کی، لَأُعَذِّبَنَّكَ، حتماً یقیناً میں تجھ کو ایسا عذاب کروں گا کہ جتنا شدید عذاب کسی حصے کے جسم کو نہیں ہوگا۔ یہ زبان بچا۔ چنانچہ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے، مولا فرماتے ان لسان ابن آدم، انسان کی زبان یشرف علی جمیع جوارحہ کل صباح، روزانہ زبان سارے اعضاء و جوارح سے خیریت پوچھتی ہے، گڈ مارننگ۔ فیقول کیف اصبحتم، سارے اعضاء و جوارح سے زبان پوچھتی ہے کیا حال ہے تمہارا، ہاتھ بھائی آپ کیسے ہیں، پیر صاحب آپ کیسے ہیں، آنکھ صاحبہ آپ کیسی ہیں۔ فیقولون، یہ پلیورل کا صیغہ ہے، سارے اعضاء و جوارح مل کے ان کا ایک جواب ہوگا، بخیر، ہم سب خیریت سے ہیں، ان ترکتنا، اگر ہم کو آپ خیریت سے رہنے دیں تو۔ اور فرما رہے ہیں آپ، اس کے بعد کہ وَيَقُولُونَ، اور پھر یہ اعضاء و جوارح ریکویسٹ کریں گے زبان سے، اللہ اللہ فینا، میڈم پلیز زبان صاحبہ اللہ کو ڈریے ہمارے بارے میں، اللہ کا خوف کیجئے ہمارے بارے میں۔ وَيَقُولُونَ إِنَّمَا نُثَابُ بِكَ وَنُعَاقِبُ بِكَ، تیرے ہی ذریعے سے ہم کو ثواب بھی ملے گا، تیرے ہی ذریعے سے ہم کو، اس لیے کہ گالی بھی یہی زبان دیتی ہے، تہمت بھی یہی زبان لگاتی ہے، غیبت بھی یہی زبان کرتی ہے، گندے لوگوں کی تعریف، آپ کو پتہ ہے غلط لوگوں کی تعریف کتنا بڑا جرم ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اخلاق پیش کر رہے ہیں، صلوات سنیے حدیث سنیے، غنڈہ، شرابی، بدماش، ارے بھیا آپ جیسا کوئی ہے ہی نہیں، ہم لوگ کرتے نہیں کرتے ہیں یہ زبان، ہم اس کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں۔ روایت کہتے اذا مدح الفاجر، اس کو اسٹیکر کی طرح لگا لیجئے، اذا مدح الفاجر اہتز العرش، جب بدکار کی تعریف ہوتی ہے آسمان لرز جاتا ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے یہ زبان۔ تو بہرحال بہت سی چیزیں اس سے ہوتی ہیں، ایک لے کے چلتا ہوں میں، یہ جو آج تو عام طور پر جس کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، بہت ہلکا سمجھتے ہیں، لیکن ہم ایسا تو نہیں ہے کہ اس زبان کی وجہ سے شیعت سے نکل جائیں، خارج ہو جائیں۔ من جملہ اس کے جو گناہ سے کمانے کا، غیبت اسی سے ہوتی ہے، تہمت اسی سے لگتی ہے، مدح فاجر اسی سے ہوتی ہے نا۔ نمبر ایک، گالی بھی یہی زبان دیتی ہے۔ آئیے 15-20 منٹ بات کرتے ہیں کہ اسلام اور اہل بیت گالی کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ کیا گالی دینے کے بعد بھی ہم شیعہ رہ جائیں گے، ہم مولانا رہ جائیں گے، ہم ذاکر اہل بیت رہ جائیں گے؟ وہ 15-20 منٹ سن لیجئے، زحمت ختم۔ صلوات کتنی دیر گزری سر؟ ہو گیا آدھا گھنٹہ؟ دیکھیے
میں اس کو 10 باتوں میں آدھا گھنٹہ ہو گیا، جلدی جلدی سن لیجیے. چلیے، پیغمبر فرماتے ہیں ایاکم والفحش، خبردار پرہیز کرو، بچو کائے سے؟ گالی سے. یہ بہت ہلکی حدیث ہے، سخت والی بھی سنا رہا ہوں. فإن اللہ لا يحب الفحش ولا التفحش، اللہ گالم گلوچ کو پسند. حالانکہ مومن کے لیے یہی بہت ہے کہ کیا چیز خدا کو پسند ہے، کیا چیز خدا کو پسند. جو نفس پاک ہوتا ہے نا، ایک صاحب ہم سے کہنے لگے کہ صاحب ہمارا لڑکا جو ہے، دیکھیے جب آدمی کو احساس ہو پسند ناپسند کا، کہ ہمارا لڑکا جو ہے کہنے لگا کہ پاپا امام زمانہ سب سے ملتے ہیں. تو اس نے کہا نہیں، سب سے تو نہیں ملتے ہیں، جس سے دوستی ہوتی ہے اس سے ملتے ہیں. لڑکا اتنا بڑا لڑکا ہے. تو اس نے کہا ہم بھی امام سے دوستی کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا تمہارے کرنے سے تھوڑی ہوگا. تب کہ وہ جس سے چاہتے ہیں دوستی کرتے ہیں. اب لوگ بچا رہے ہیں، باپ کہہ کے تو پھنس گئے ہیں. کہنے تمہارے کہنے سے تھوڑی ہوگی، سڑک پہ مل جائیں گے امام سے دوستی کر لو. تب کہ امام جس سے چاہیں گے اس سے دوستی ہوگی. کہتے امام کس سے چاہتے ہیں دوستی؟ اب پھر باپ پھنس گیا بیچارہ، وہ جتنا سمجھاتا جا رہا ہے پھنستا جا رہا ہے. کہنے تم کو وہ کرنا ہوگا جو امام چاہتے ہیں، اس سے بچنا ہوگا جو امام پاک سرشت ہے نا. کہنے لگا تو اب یہ بتائیے پاپا امام کیا چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے؟ صلوات در محمد وآل. ارے نہیں، جو جہاں بیٹھا کاہے کو زبردست، یہ تقوی کی علامت ہے کہ کیمرے سے دور رہے، ہے نا. صلوات در محمد وآل. اچھا پتہ نہیں یہاں یا فرشتے بیٹھے ہیں یا کوئی وجہ ہے تو ضرور کہ ہر آدمی یہاں بیٹھنے سے ڈر رہا، کچھ چکر تو ہے. صلوات در محمد وآل. تو کیا مطلب، اگر سرشت پاک ہے نا تو اب وہ صاحب چھوٹا سا بچہ کہتا ہے کیا، تب ٹھیک ہے، جو ہمارے امام چاہتے ہیں جو ان کو پسند نہیں ہے وہ نہیں کریں گے. تو اگر واقعی بچے اتنا بھی ہمارے پاس عقل آ جائے تو یہ حدیث بہت ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ ان اللہ لا يحب الفحش ولا التفحش، اللہ گالم گلوچ کو پسند. لیکن پھر بھی یہ جملہ ہلکا ہے، کہہ گیا ارے یار اللہ پسند نہیں کرتا. اب اگلا سخت جملہ سنیے آپ. اس محلے کا نام کیا ہے؟ مہتاب باغ کالونی. یہاں اس پوری کالونی میں سب سے خراب آدمی کون ہے بتا سکتے ہیں آپ؟ سب سے بڑھیا آدمی بتا دے گا آدمی، لیکن اگر معلوم بھی ہو تو بتا بھی دے گا، لیکن معلوم بھی ہوگا تو خراب آدمی نہیں بتائے گا. یہ ہے، ان کا ہم یوز کر سکتے ہیں، ان کو پتہ یہ برا نہیں مانیں گے، اسی طرف کے ٹانڈا کے. تو آپ فرض کر لیتے ہیں عارف صاحب کہ آپ مہتاب باغ میں رہتے ہیں. اس پورے مہتاب باغ کا سب سے گندا آدمی، سب سے خراب آدمی یہ سامنے بیٹھا ہے. کہنے کون کہہ رہا تھا یار کہ عارف سب سے گندے آدمی ہے؟ کہنے وہ انہی کے یہاں کے تھے، مولانا فیض آباد صاحب، وسیع حسن صاحب، وہی کہہ رہے تھے. تو اب جو ان کا چاہنے والا، کہنے وہ کون بہت اچھے آدمی ہیں، ہمیں 1000 عیب کہو ہم بتا دیں مولانا کے. کیا نام ہے آپ کا؟ اور صاحب پورے مہتاب باغ کا سب سے بڑھیا آدمی کا نام فراز ہے. کون کہہ رہا تھا؟ کہ وسیع حسن صاحب کہہ رہے تھے. کہیں 2-4 ڈبی سگریٹ پکڑا دی ہوگی اور کیا. تو اگر ہم کسی کی تعریف کر دیں تو اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے، غرض ہے. اگر ہم کسی کو برا کہہ دیں تو اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. لیکن اگر رسول اللہ کہہ دیں کہ پورے مہتاب باغ کا سب سے خراب آدمی یہ ہے تو وہ تو فیکٹ ہے نا، وہ تو پکی بات ہے کہ پھر اب اس سے خراب پورے. کیا رسول اللہ نے کہا ہے؟ کہ یس، پیغمبر نے فرمایا. وہ حدیث یہ ہے اور یہ اتنی آسان حدیث ہے کہ میں ترجمہ نہ بھی کروں تو شر ور تو آپ سمجھتے ہیں نا. ان من شر عباد اللہ، سارے بندوں میں سب سے خراب آدمی، پیغمبر کی حدیث ہے، من تکرہ مجالستہ لفحش. سب سے خراب آدمی کون؟ پورے مہتاب باغ میں جس کی زبان کی گندگی کی وجہ سے لوگ اس کے پاس بیٹھنا پسند نہ کرتے ہوں، اس سے خراب آدمی نہیں ہے. اللہ اکبر. چنانچہ پیغمبر ہی فرماتے ان اللہ حرم الجنہ علی کل فحاش، اللہ نے ہر گالی بکنے والے پر،
جنت کو حرام قرار دے دیا. اس کے بعد بتاتے ہوئے گالی بکتا کون ہے. گالی میں ممبر سے دہرا تو نہیں سکتا، ممبر کے نیچے بھی نہیں دہرا سکتے، لیکن اتنا سب سمجھتے ہیں کہ گالی میں مین گالیوں میں کون کون سے الفاظ یوز ہوتے ہیں. غیرت دار آدمی استعمال کر سکتا ہے اس کو، شریف آدمی استعمال کر سکتا ہے اس کو. یہی پیغمبر بھی فرماتے ہیں گالی وہ بکتا ہے قلیل الحیا، جس کے پاس حیا کم ہوتی ہے. لا یبالی ما قال، نہ اس کو یہ پرواہ ہے کہ کیا کہہ رہا ہے، ولا ما قیل اللہ، نہ ارے صاحب آپ کو انہوں نے اس طرح کہہ دیا. رشتہ لگتا ہے نا، ہماری بیوی کے بھائی ہیں، بھائی ٹھیک ہے، بیوی کے بھائی ہیں، کیا مطلب ہوا گالی بکیں گے؟ مذاق اور ہے، گالی اور ہے. رشتے کی بنیاد پر بھی شریعت اجازت نہیں دیتی کہ ہم کسی کو گالی دے دیں. صلوات بر محمد و آل. بس آخری بات، خود راوی نقل کرتا ہے، بس اسی میں مجلس تمام ہے. خود اس لیے کہ اب تو 40 میں پہنچ گئی ہوگی نا. خود راوی کہتا ہے، نام ہے سماعہ. سماعہ اپنا پرسنل کیس بیان کر رہے ہیں. دخلت علی ابی عبداللہ علیہ السلام، یہ یہاں روایت موجود ہے، لیے رہتے ہیں اس لیے کہ تاکہ آدمی کو اطمینان. ایک بزرگ تھے، کہنے لگا مسئلہ جب بیان کرنا نا تو کتاب توضیح المسائل دیکھ کے بیان کرنا، چاہے یاد ہو چاہے نہ یاد ہو. پوچھا کیوں؟ کہا اس میں دو چیز ہے، ذہن ہی ہے، پتہ نہیں کہاں سے کہاں لنک لگ جائے، گڑبڑ ہو سکتی ہے. نمبر ایک، نہیں بھی گڑبڑ ہوگی تو کم از کم جو سامعین ہیں ان کو یہ اطمینان ہے کہ مولانا دیکھ کے بتا رہے تھے اس لیے غلط نہیں بتایا ہے، 10 آدمی سے پوچھنے نہیں جائیں گے. صلوات بر محمد. یہ فائدے تو نام ہے راوی کا سماعہ. سماعہ کہتے ہیں دخلت علی ابی عبداللہ علیہ السلام، میں حاضر ہوا امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں. اچھا، یہ پہلے ایک سوال کا جواب، 5 منٹ بڑھے گا مگر اس کو یہ بتائیے، ہم لوگ جو کچھ کرتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے؟ 1 2 اہل بیت دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ پکا یقین ہے؟ بالکل پرفیکٹ آپ لوگوں کو ہوگا، لیکن کم از کم میں اپنی حد تک یہ سمجھتا ہوں کہ زبان سے بک تو رہا ہوں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اہل بیت دیکھ رہے ہیں، لیکن وسیعاً کا شاید عقیدہ ابھی پختہ نہیں ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں شک بھی ہو جائے نا کہ دیکھ سکتے ہیں، وہاں آدمی بدل جاتا ہے. مثال دے دوں، میرے گھر پہ ٹی وی نہیں تھا، جب ون سٹارٹ ہوا، شور ہنگامہ ہوا تو خیر صاحب کیبل ویبل لے کر کے لگایا. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ سب ڈیلیٹ نہیں کر پائیں گے نا، اور نہ ہر وقت گھر میں بیٹھیں گے. تو میرا اتنا بڑا بھتیجا ہے، اکثر جب میں گھر میں داخل ہوا تو دیکھتا کہ وہ ریموٹ اس کے ہاتھ میں رہتا. لڑکے ایک سے ایک چالاک ہے نا اس زمانے میں. یہ چکر کیا ہے بابا، ایک بار آن کر دیا ریموٹ رکھ دو، لیکن وہ ہر وقت اپنے ہاتھ میں لیے رہتا ہے. وجہ کچھ دنوں کے بعد سمجھ میں آئی کہ وہ سیریل کا ٹائم ہے، فلاں چل رہا ہے فلاں چل رہا ہے. ادھر بیل ہوئی یا جو احساس ہوا کہ بابا آ رہے ہیں، کھٹ سے 792 ہے نا، ون لگا دیا جاتا ہے. یہ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیل بجانے والا میرا باپ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بیل بجا کے یہاں آ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ کو سیریل چلاتے ہوئے دیکھ لیں. شک کی بنیاد پر چینل چینج ہو جاتا، کہیں دیکھ نہ لیں. 10 سال کا بچہ بدل جاتا ہے. اور اگر ہم کو یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اہل بیت دیکھ رہے ہیں، تو اب تک ہم بدل چکے ہوتے ہیں. صلوات اور محمد. لیکن یہ پکی بات ہے کہ ان کو سب پتہ ہے. ایک روایت الگ سے سن لیجئے موضوع سے ہٹ کر کے اس کو اور پکا کرنے کے لیے. 6 امام سے روایت ہے، 2 بھائی تھے، ایک شیعہ تھا اور ایک اس کے مذہب پر نہیں تھا. کیا تھا نہیں معلوم، اس لیے کہ روایت کا جو فقرہ وہ یہی ہے. ایک محب اہل بیت تھا، ایک اس کے راستے پر نہیں تھا. کیا تھا؟ محب اہل بیت نہیں تھا. اس شیعہ کو ایک دن پتا چلا، عارف سنو، کہ میرا بھائی آج کل وہاں جو ہے بہت پریشان ہے. اس نے اپنے دل میں سوچا یار کچھ بھی ہو، ہے تو میرا بھائی ہی، کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے گا
تو میری بے عزتی ہے کہ میرا بھائی کسی کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے، تو اس سے جو اوقات تھی 1500 2000 جو بھی اس زمانے کا رہا، اپنے بھائی کو بھیجا اس نے، اتفاق سے امام سے ملنے آ گیا، مدینہ قصہ ہے، وہ بھی کہتا ہے جیسے ہی پہنچا امام نے کہا آؤ آؤ آج کے تمہارے کام سے میں بہت خوش ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ ان کو پتا ہے کہ کیا کر رہا۔ وہی کیس یہاں ہے۔ سما کہتے ہیں دخلت علی ابی عبداللہ علیہ السلام، میں امام کی بارگاہ میں آیا، فقال لی مبتدئا، پہنچتے ہی چھوٹتے ہی دیکھتے ہی امام نے مجھ سے کہا سما یہ تمہارے جمال کے ساتھ کیا واقعہ ہوا، کیوں گالی دی تم نے اپنے نوکر کو؟ ان کے کوئی نوکر ووکر تھا، کچھ گڑبڑ ہوئی، انہوں نے 2-4 موٹی موٹی گالیاں دے دی، رسید کر دی اس کو، وہاں سے گالی دے کے آ دی۔ خود کہتے پہنچتے ہی امام نے کہا کیوں تم نے اپنے اس کو گالی، خبردار گالی مت بکا کرو، لعان، برا بھلا کسی کو مت کہا کرو۔ تو ابھی بیچارے اپنی صفائی میں آگے کہنے لگے مولا اس میں چکر یہ ہوا نا کہ انہو کانا ظلمنی لقد کانا ظلمنی، یہ مجھ سے اس لیے ہو گیا، گالی نکل گئی کہ اس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا۔ اب ظلم کیا کیا تھا نہیں معلوم، اونٹ اس کا بیچ کے کھا گیا، کنویں میں ڈال دیا، کیا کر دیا نہیں معلوم، صرف اتنا کہ میں ظلم۔ اب یہ بتائیے سماع 2 صورت ہے، یا سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں، ہے نا؟ اگر جھوٹ بول رہے تو امام ٹوکتے ہیں نا، مجھ سے چھپا رہے ہو، اس بیچارے نوکر نے کیا ظلم کیا تھا تمہارے اوپر، بکواس کرتے ہو۔ امام نے یہ نہیں کہا، تم نے کیوں گالی دی اپنے نوکر کو؟ اس نے کہا اس نے ظلم کیا تھا۔ امام نے کہا وَلَوْ كَانَ ظَلَمَكَ، لاکھ اس نے تمہارے اوپر ظلم کیا تھا، خبردار، لَيْسَ هَذَا فِعَالِي، ہم اہل بیت کا طریقہ یہ نہیں ہے، وَلَا آمُرُ بِهِ شِيعَتِي، اور نہ ہم اپنے شیعوں کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ کسی کو گالی دیں۔ اس کے بعد فرمایا استغفر ربک ولا تعود، توبہ کر اور خبردار سما آئندہ کسی کو گالی مت دینا۔ جملہ کیا تھا؟ نہ ہمارا طریقہ ہے یہ گالی بکنا، ولا آمر بہی شیعتی، اور نہ ہم اپنے شیعوں کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اہل بیت کا شیعہ وہ ہے جس کی زبان گندی نہیں ہوتی۔ صلوات بر محمد۔ بس ایک جملہ کہنے کے لیے میں نے آپ کو 45 منٹ یہاں ٹہلایا۔ پگڑی لگانے سے کوئی شیعہ نہیں ہوگا، قبا پہننے سے کوئی شیعہ نہیں ہوگا، داڑھی رکھنے سے کوئی شیعہ نہیں ہوگا، پیشانی پہ سجدے کا گھٹے سے کوئی شیعہ نہیں ہوگا، جب تک ہمارے اندر وہ صفات نہ پیدا ہو جائیں جو دین چاہتا ہے، جو مذہب چاہتا ہے، جو شریعت چاہتی ہے، جو اہل بیت چاہتے ہیں۔ اور آج اگر ہم اپنی زبان پر کنٹرول کر لیں نا، اپنے کو ٹھیک کر لیں، آپ دیکھیے کتنی تیزی سے شیعت پھیلتی ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں جتنے بھی غیر شیعہ ہیں، آپ سب کو دشمن اہل بیت نہیں کہہ سکتے۔ صلوات برما آپ کو جاننے کا زبان کیسے ٹھیک؟ نان شیعہ جو دنیا کی بات کر رہا ہوں، نان شیعہ جتنے ہیں، آپ سب کو دشمن اہل بیت نہیں کہہ سکتے۔ کبھی کبھی رانگ فیڈنگ ہوتی ہے، غلط ماحول میں ہے بیچارہ، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اہل بیت کیا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں کیا ہے۔ کتنا ٹائم ہوا؟ 15 ہی منٹ بچا ہے نا۔ صلوات برہم نہیں سنیے، ایک بزرگ عالم گزرے ہیں، انتقال ہو گیا ان کا، مرحوم ہے محمد حسین حسینی طہرانی۔ بہت سے علاقے ایسے پتہ ہی نہیں اہل بیت کیا ہے۔ انہوں نے قصہ لکھا، ان کی کتاب ہے معاد شناسی، 10 جلدیں ہیں تو میرے پاس ہے، آگے چھپی نہیں چھپی کیا وہ نہیں معلوم، 10 ہے میرے پاس، اتنی۔ اس میں قصہ لکھا انہوں نے کہ ایک عالم تھے نجف کے، نام تھا ان کا سید جواد۔ رمضان میں ہم لوگوں کو تو نقشے بازی کرتے ہیں نا، فلائٹ کا ٹکٹ ہو ایسا، جو واقعی اللہ والے ہیں نا ان کو اس سے مطلب نہیں، وہ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اپنا ان سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ وہ بزرگ اسی طرح کے تھے، ہم لوگ طرح نہیں تھے۔ رمضان میں بغیر بلائے اپنا گاؤں دیہات نکل جاتے تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک سال سید جواد ایک ایسے گاؤں میں گئے کہ جہاں اتفاق سے شیعہ نہیں تھے، پتہ نہیں کہاں سے پہنچ گئے، اور جیسے ہی گاؤں میں انٹر ہوئے، باہر ہی کھیت میں ایک بڈھا کام کر رہا تھا۔ سلام علیکم، وعلیکم السلام،
بات وست لگا، ان کو اندازہ ہو، بیٹھ گئے اس کے پاس. اور کیا حال ہے بھائی، خیریت سب کچھ رہا، ادھر ادھر کیا کرتے ہو؟ ہمیں تمہارے مذہب کا شیخ کون ہے، مطلب پیشوا، امام، رہبر. وہ لگا پھینکنے، کہ ہمارے مذہب کا شیخ وہ ہے کہ صاحب یوں لنگر چلتا ہے، مشرق سے مغرب تک آدمی کھاتا رہے، جو دعوت ہو نہ ہو جو آئے. اچھا ماشاء اللہ بھائی، تمہارا شیخ تو بڑا زبردست ہے. اچھا اسی لیے چھیڑا تک بیٹا پلٹ کے ہم سے پوچھیے تو ہم بتائیں. اس نے پلٹ کے ان سے پوچھ لیا، تو آپ کے مذہب کا شیخ کون ہے بھائی؟ اسی لیے تو چھیڑا ہی تھا کہ ہلکا سا جو ہے وہ سینچائی کر کے جاتے ہیں، کھیت کی جوتائی اگلے سال ہوگی، بیج اس کے اگلے سال ڈالا جائے گا. یہ بھی فن ہے، تبلیغ بھی ایک فن ہے. ڈنڈا مار کے تبلیغ نہیں ہو سکتی. ابے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ پڑھنے والے تو تھے، اب نہیں پڑھیں گے. ہوتا نہیں ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، خدا کی طرف بلاؤ حکمت کے ذریعے سے. لوگا تمہارے مذہب کا شیخ کون ہے؟ سید جواد نے فرمایا ارے یار ہمارے شیخ کی تو بات ہی مت کرو. کیا وہ تو ایسا زبردست ہے نا کہ تم مشرق میں ہو اور شیخ ہمارا مغرب کے کونے میں ہو، کسی مشکل میں پھنس جاؤ بس پکار کے دیکھو. ہاں ارے تمہارا شیخ اتنا زبردست، اور کیا. سید جواد خود کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ یہ بالکل ناشنا ہے اہل بیت سے، اس سے زیادہ چھیڑنا ٹھیک نہیں ہے. سمجھدار کسان کون ہے؟ جو لمٹ کے اندر سینچائی کرتا ہے. زیادہ پانی ڈالیے گا گل جائے گا درخت. کہنے لگا میں نے اتنا چھیڑ کے چھوڑ دیا اس کو، اب اسی میں لگے رہو بیٹا. دوسرے سال چلیے وہ اپنا پڑھنے دیجیے، آپ ہماری طرف متوجہ رہیے. صلوات ادھر بیٹھو. دوسرے سال رمضان، سنیے بہت زبردست ہے. دوسرے سال رمضان آیا، سید جواد پھر اسی گاؤں میں گئے. چچا کو پوچھتے ہوئے پر سال دوستی ہوئی تھی، معلوم ہوا وہ تو مر گئے. پوچھتے پاچھتے گھر چلے گئے. لڑکوں سے ملے، بھائی میں تمہارے باپ کا دوست ہوں، ذرا قبر بتاؤ چل کے فاتحہ پڑھ دیں. وہ لڑکے لے آئے. پہنچے، اللہ سے ایک شکوہ کیا، خدا میں تیرے دین کا خادم ہوں. یہ بیچارہ نہیں جانتا تھا اہل بیت کیا ہے، اس کو پتہ نہیں تھا علی کیا ہے، یہ اپنے ماحول میں ہے. میں اس پر کام کر رہا تھا. پچھلے سال ذرا سا چھیٹا مار کے گیا تھا، اس سال اور کچھ کرتا. 1 سال کی مہلت اس کو دے دیتا تو میں بتا تو دیتا کہ اہل بیت کیا ہے. یہ شکوہ کر کے اب آئے. لڑکوں نے کہا صاحب رات ہو گئی، ابا کے دوست ہیں آپ، سو جائیے. کہاں جائیے گا؟ سو گئے. فرماتے ہیں کہ رات کو خواب میں دیکھا انہوں نے بہترین باغ ہے اور وہی بوڑھا گیٹ پر باغ کے ہے. جیسے ہی اس نے سید جواد کو دیکھا دوڑ کے، ارے سید جواد یار کمال کر دیا تم نہ ہوتے بھائی تو میرے تو معاملہ لٹیا ڈوب گئی تھی. کیوں کیا ہوا؟ اب اس نے اپنا قصہ سنایا. مر گیا، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ تیار ہوا، لوگ لے کے چلے. اب میں چلا رہا ہوں کہاں، کوئی نہیں سنتا. یہاں تک کہ قبر میں اتار دیا، دفن کر کے سب چلے گئے. سناٹا ہوا. اتنے میں دیکھا 2 فرشتے گرز لیے ہوئے. ہاں اللہ کون؟ امام نہیں جانتا نا، علی کو نہیں جانتا نا، اللہ رسول تو جانتا ہے. رب کون تمہارا؟ کتاب، قبلہ، نبی. کہنے لگا دماغ میں تو ہے، بول ہی نہیں پا رہا ہوں، زبان ہی نہیں کھل رہی ہے، بول ہی نہیں پا رہا ہوں. قریب تھا کہ وہ اپنے گرز سے اذیت دیں. اچھا دیکھیے جانتا نہیں، غائبانہ ذرا سی محبت آ گئی کہ کوئی سید کا شیخ آئے جو بڑا آدمی ہے، وہ اتنی محبت آ گئی، اتنی بھی اگر صدق دل سے ہو تو کام کر جائے گی. اب صاحب ہر طرف سے مایوس، اب کیا کرے؟ گرز اٹھایا، تب تک میرے منہ سے نکل گیا اے سید جواد کے شیخ میری مدد کرو. تم نے کہا تھا نا وہ مشرق میں ہوگا، تم مغرب میں پہنچ جائے گا. جیسے ہی میں نے جو ہے وہ بلبلا کے کہا اے سید جواد کے شیخ میری مدد کرو، دیکھا ایک نورانی شخصیت قبر میں نمودار ہوئی. ان کے ساتھ 2 فرشتے جو پہلے والے کا تشریف لے جائیے آپ لوگ، تو ان کے ساتھ جو آئے تھے دونوں، ان جگہ اس کو ہمارے عقائد کی تعلیم دو، اس کے بعد امتحان لو، کامیاب ہوتا یہ باغ اس کے حوالے کر دو. سید جواد تم نہ ہوتے لٹیا ڈوب گئی تھی. مگر تم سے ایک شکوہ بھی ہے. کیا کہا؟ تم شیخ شیخ کر کے چلے گئے، تم نے یہ نہیں بتایا کہ شیخ کا مطلب تمہارے مولا علی ہے.
ایسے لوگ دنیا میں ہیں کہ نہیں بتائیے؟ پتہ نہیں کتنے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے واقع. اگر صحیح ڈھنگ سے بتایا جائے حسین کیا تھے، علی کیا تھے، اہل بیت، واقعاً وہ آئیں گے راہ راست پر. یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ زینب نے اسی دن کے لیے پورا جو سسٹم بنا کے دیا ہے سلام اللہ علیہا. ہم کو آپ کو کس کتاب میں لکھا ہے شیر مال بانٹنا چاہیے؟ کس حدیث میں لکھا ہے کہ صاحب جو ہے وہ کوکر بانٹنا چاہیے؟ یہ تبرک کا کانسیپٹ کہاں سے آیا ہے؟ حدیث میں ہے؟ ہو سکتا ہے نہیں معلوم، میں نے نہیں پڑھا. مگر پھر یہ کیوں؟ یہ ہمارے بزرگوں نے شاید اسی لیے یہ سسٹم ایجاد کیا تھا کہ اسی بہانے لوگ آئیں اور تم ان کو بتاؤ اہل بیت کیا ہے. میری سمجھ میں یہ آتی ہے بات. میں نہیں کہتا کہ آپ میری بات ایکسیپٹ کر لیں، لیکن میری عقل میں یہ بات آتی ہے کہ شاید یہ سسٹم اسی لیے قائم کیا گیا. آج ہم کیا کر رہے ہیں کہ آیا ہوا آدمی بھگا دیتے ہیں. لیکن اگر ہم اپنی زبان کو ٹھیک کر لینا، ایک آدمی اگر راہ چلتے پھنس گیا کہ چلو یار دیکھیں شیعہ لوگ کیا کہتے ہیں، اور ارے اتنی بڑھیا بڑھیا بات، وہ جا کے 10 کو بتائے گا. بے یار تم لوگ کہاں، چلو تو شیعوں کی مجلس میں. وہ 10 کو لائے گا، وہ 20 کو لائے گا، وہ 50 کو لائے گا. ہم اگر اپنی زبان ٹھیک کر لیں تو کتنی تیزی سے. صلوات، ایک آخری حصہ صلوات. یہ قافلہ شام میں داخل ہوا، بس ختم. یہی مسائل سٹارٹنگ ہو رہی ہے. لیکن زبان ودن اے 2 منٹ امام نے چینج کیا. ایسے کو جو یزید کو امیر المؤمنین کہہ رہا ہے، جو امام حسین کو کذاب کہہ رہا، معاذ اللہ استغفر اللہ، ودن اے منٹ امام نے اس کو ٹھیک کیا اپنی زبان سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے. جوش کا نام اسلام نہیں ہے، تاؤ کا نام اسلام نہیں ہے. شام میں یہ روایات ہے، مقاتل نے لکھا، بزرگوں سے پوچھیے آپ. پڑھنے کا چشمہ الگ الگ ہوتا ہے کہ اس سے کس سے کون کیا نتیجہ نکالتا ہے، سیدھی سی بات. ورنہ ہور کا واقعہ کون نہیں جانتا؟ کبھی غور کیا آپ نے کہ امام حسین علیہ السلام نے کیوں کیا ایسا؟ چلیے اس پہ بھی بات ہو جائے. ہور کے لشکر میں کتنے آدمی تھے؟ 1000 سب کو پانی پلایا. جو کیفیت ہے ہور کے لشکر کی، کچھ نہیں کرنا تھا امام کو، ان کے حال پہ چھوڑ دیتے. کوئی یہاں مرتا، 4 آدمی جا کر کے حضرت گنج تک مرتے، سمجھا، پالی ٹیکنک تک جاتے جاتے، بھٹریا جاتے جاتے لشکر ختم ہو جاتا. لیکن سب کو 1000 آدمیوں کو اپنا خیال کیے بغیر امام نے پانی پلا دیا. ٹھیک، اور پانی پلانے کا نتیجہ کیا ہوا؟ کہاں تو مشت نہیں پکڑی جا رہی ہے اور کہاں صاحب لجام پکڑ لیا. ہمارے ساتھ چلیے آپ. تو ہم کو تو بھائی غصہ آ گیا، جلال آ گیا. مولا یہ کیا کیا آپ نے؟ اور نیچے لوگوں کے ساتھ احسان کیجئے، اور چھوٹے لوگوں کے ساتھ احسان کیجئے. ابھی پانی پلایا، ابھی آپ کے خلاف. امام جواب دیں گے تم ظاہر دیکھ رہے ہو، ہم بتائیں ہم نے کیوں کیا ایسا. کیوں؟ آؤ عاشور کے دن. عاشور کے دن کیا ہوا؟ ہور، بیٹا، بھائی، غلام، 4 آدمی ادھر سے ادھر آ گئے. عجب نے حسین آواز دیں گے اب سمجھے، اگر 4 بھی جنتی ہو سکتے ہیں اس کے لیے ہم 1000 کو پانی پلانے کو تیار ہیں. یہ ہے اہل بیت کا طریقہ. صلوات در محمد. قافلہ پہنچا شام میں. بوڑھا آدمی ہے، بچے کی بات نہیں ہے، کسی جوان کی بات نہیں ہے. بوڑھا آدمی آ کے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے ناقے کے پاس کھڑا ہو کر کے بے حرمتی کرتا ہے. اللہ کی حمد کہ جس نے، مجبوری ہے، زبان آمادہ نہیں ہے، مجبوری ہے. آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ حمد ہے اس اللہ کی جس نے امیر المؤمنین یزید کو فتح و نصرت عطا کی اور تم لوگوں کا جھوٹ ظاہر کر دیا. جلال کی بات ہے، غصے کی بات ہے، لیکن واہ رے اہل بیت، کہاں پہچانا ہم نے آل محمد کیا تھے. آ کے امام سجاد سے کہہ رہا کہ جھوٹ تم لوگوں کا اللہ نے آشکار کر دیا. حمد ہے اس کی. امام نے بڑے پیار سے with fully respect، حل قرأت القرآن یا شیخ، بزرگوار قرآن پڑھا ہے آپ نے؟
قال الشیخ نعم، ہاں پڑھا ہے. هل قرأت هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ پڑھی ہے یہ آیت؟ قال الشیخ نعم، ہاں پڑھی ہے. فرمایا فنحن القربى یا شیخ، بزرگوار وہ قربا ہم ہیں جس کی مودت کا اعلان قرآن میں. هل قرأت هذه الآية واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، جو بھی تم کو مال غنیمت ملے اس میں خمس اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے، قربا کے لیے. پڑھیے یہ آیت. کہاں پڑھی ہے؟ کہ فنحن القربى یا شیخ، وہ قربا ہم ہیں جن کو اللہ کہہ رہا خمس دو. هل قرأت هذه الآية وآت ذا القربى حقه، قربا کا حق دے دو، فدق والی آیت. اس نے کہاں پڑھی ہے؟ فنحن القربى، وہ قربا ہم ہیں. هل قرأت هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ پڑھی ہے یہ آیت؟ اس نے کہاں پڑھی ہے؟ کہ بھیا ہم وہی اہل بیت ہیں کہ جس کی طہارت کا اعلان قرآن میں ہو رہا ہے. اب وہ بوڑھا وہی رانگ فیڈنگ والا آدمی تھا، ذاتی دشمن نہیں تھا. ذرا سا سہارا ملا، ہاں قسم کھاؤ تم لوگ وہی ہو. امام نے قسم کھائی، فواللہ لنحنہم، خدا کی قسم ہم وہی ہیں. جیسے ہی اس کو احساس ہوا ہم نے غلط کیا ہے نا، وہی آدمی جو یزید کو امیر المومنین کہہ رہا تھا، اہل بیت کو جھوٹا اور کذاب کہہ رہا تھا، آ کے ہاتھ جوڑ کے کہتا حل لی توبہ یا ابن رسول اللہ، اے فرزند پیغمبر میں معاف ہو جاؤں گا، میرے لیے بھی توبہ کا چانس ہے. امام نے فرمایا بالکل، ان تبت تاب اللہ علیک، آؤ توبہ کر، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. توبہ کی یہ اور بات ہے کہ حکومت کی مصلحتوں کے خلاف تھا اس کا زندہ رہنا، کہ یہ جہاں جہاں جائے گا چلائے گا چیخے گا. یہ لوگ کون ہیں؟ فبلغ یزید ابن معاویہ حدیث الشیخ فامر فقتل. یزید تک اس بڈھے کا قصہ پہنچا، یزید نے کہا اس کو زندہ مت رہنے دو، مار دیا گیا. وہ اپنی جگہ ہے، لیکن وہ جو یزید کو امیر المؤمنین سمجھ رہا ہے، وہ جو حسین علیہ السلام کو کذاب سمجھ رہا ہے، شہادت کے درجے پر فائز ہوا کہ نہیں ہوا؟ بہشتی ایک منٹ میں امام سجاد نے بہشتی بنایا نہیں بنایا؟ کس کے ذریعے سے؟ اس زبان کے ذریعے. اس زبان کا بڑا رول ہے. آئیے ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ اتنا بڑا مرکز جناب زینب ہمارے لیے مہیا کر کے گئی ہیں. خدا ہم کو توفیق دے کہ ہم اس سسٹم کو، اہل بیت کی معرفت دوسروں کو کروانے کی ہم کو توفیق مل سکے. صلوات در محمد خود ہم نے شور مچا لیا، کون سا کمال کیا؟ خود ہم نے ہنگامہ کر لیا، کون سا کمال کیا؟ کمال یہ ہے کہ دشمن کو آ کے کہنا پڑے حسین زندہ باد. کیا کہا تھا جوش نے؟ کیا کہا تھا؟ انسان کو کون کرے گا بیدار؟ خود بخود ہوگا انسان بیدار. یہ مجلسیں بیدار کریں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے، اور اس کی اتنی اہمیت ہے. اچھا اگر ہم سے آپ سے کوئی پوچھے کہ مجلس زیادہ جو ہے وہ اہم ہے یا زیارت، جواب کیا ہے باس آپ کا؟ حسن تو سمجھدار آدمی. کیوں؟ یہ کہاں سے جواب دیا انہوں نے؟ ہم نے تو معلوم ہے مجلس کے لیے وہ روایت نہیں ہے جو زیارت کے لیے ہے، پھر بھی انہوں نے یہ جواب دیا. کیوں جواب دیا؟ زیارت کے لیے روایت موجود ہے، چھٹے امام سے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ترک زیارت کرتا ہے، مجبور کی بات نہیں، جس کے پاس ہے، اگر میں کہوں کہ فلاں آدمی کی عمر 30 سال کم کر دی گئی ہے صرف ترک زیارت کی بنا پر، چھٹے امام فرماتے ہیں میں نے غلط نہیں کہا ہے. زیارت کے لیے اتنی بڑی بات ہے. مجلس کے لیے کوئی حدیث سنی ہے آپ نے کہ جو مجلس نہیں جائے گا اس کی 30 سال عمر کم ہو جائے گی؟ اس کے باوجود انہوں نے کہا مجلس. انہوں نے اپنی جیب سے نہیں کہا ہے، زینب کی سیرت سے فائدہ اٹھایا ہے. جناب آپ بتائیے زیارت کا حق آپ کو زیادہ ہے، ہم کو زیادہ ہے، یا سگی بہن زینب کو زیادہ ہے؟ لیکن جس وقت آزادی کی بات ہوئی ہے اور امام سجاد نے آ کے کہا ہے کہ پھوپھی ہم آزاد کر دیے گئے، آپ چاہے یہاں رہیے چاہے مدینے جائیے، جناب زینب کو کیا جواب دینا چاہیے تھا؟ جلدی چلو بھیا کی زیارت کو جائیں گے، لاش پہ کفن چھوڑ کے آئی تھی، کہنا چاہیے تھا نا. آج تک کسی ذاکر سے سنا ہم نے؟ آپ نے کسی کتاب میں پڑھا؟ جواب سب یہی پڑھتے ہیں
شہزادے نے کہا بھیا بیٹا کہہ دو ایک مکان خالی کرا دیں تاکہ میں اپنے بھائی کا ماتم کر سکوں. یہ ظاہر ہے بھائی جیسے اتنے دن آپ یہاں رہی ہیں، ایک ہفتے کی بات اور ہے. یہ ماتم تو کربلا میں جا کے ہو سکتا تھا نا، نہیں ہو سکتا تھا. جیسے اتنے دن برداشت کیا، ایک ہفتہ اور برداشت کر لیا، کربلا میں جا کے خوب جنگ. مسئلہ ماتم نہیں ہے، مسئلہ یہ شامی ان کو صحیح راہ دکھانا ہے، اس کے لیے یہ بہانہ ہے ماتم کا. اور ہوا اثر. ہم جو کام 2 مہینے 8 دن میں نہیں کر پاتے، ہم جو کام 50 سال میں نہیں کر پاتے، زینب کی 7 مجلسوں نے وہ کام کیا ہے. 7 کل 7 مجلسیں شام میں ہوئی ہیں قید خانے میں. لیکن اس 7 مہینے کا انقلاب معلوم ہے آپ کو کیا ہے؟ جب یہ قافلہ آیا تھا شام کی عورتیں تماشا دیکھنے آئی تھی، ہے نا. ابھی میں نے آپ کو بڈھے کا واقعہ سنایا ہے کہ اس نے کیسے آ کے امام زین العابدین سلام اللہ علیہ سے بدتمیزی کی ہے. یہ ہے شام جب یہ لوگ آئے ہیں. 7 مجلسوں کے بعد جب یہ قافلہ جانے لگا ہے تو علماء ہمارے لکھتے ہیں کہ ایک عورت ایسی نہیں تھی شام کی جس کے جسم پر سیاہ لباس نہ رہا ہو. جب قافلہ آیا تھا یہ شام کی عورتیں تماشا دیکھنے آئی تھیں. جب یہ قافلہ 7 دن کی مجلس کر کے جا رہا ہے شام کی عورتیں رخصت کرنے آئی ہیں. روایت کہتی ہے آگے آگے قافلہ ہے، پیچھے پیچھے شام کی عورتیں ہیں. ایک منزل وہ آئی کہ قافلہ آگے بڑھ جائے، شام کی عورتیں واپس ہو جائیں کہ اتنے میں شہزادی نے اپنی اماری روکی، محمل کا پردہ ہٹایا، شام کی عورتوں کی طرف ایک نگاہ ڈالی، فرمایا اے شامیوں ایک زمانے تک ہم تمہارے درمیان رہے، جا رہے ہیں، اب تم سے ہم کچھ نہیں مانگتے، بس ایک خواہش ہے. سمجھ گئے آپ نا، مجلسیں سنتے رہتے ہیں. صرف ایک تمنا ہے، تم سے کچھ نہیں چاہیے. کیا؟ ہم جب آئے تھے ہمارے ساتھ ایک 4 برس کی بچی تھی جسے بلبل حسین کہا جاتا تھا. ہم تو جا رہے ہیں، بچی کو تمہارے درمیان چھوڑے جاتے ہیں، بس تم سے اتنی درخواست ہے ہماری یتیمہ کو اکیلا نہ چھوڑ دینا، کبھی کبھی آ کے اس کی قبر پہ ایک شمع روشن کر دینا. عجیب ہے. قافلہ چل پڑا، شام کی عورتیں واپس ہو گئیں. امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں 2-3 منٹ فرماتے ہیں کہ ایک ایسی منزل آئی جہاں سے 2 راستے تھے. ایک راستہ سیدھا جاتا تھا مدینے کی طرف، ایک کربلا ہوتا ہوا جاتا تھا. وَقُلْنَا لِلدَّلِيلِ مُرَّ بِنَا عَلَى طَرِيقِ کربلا. ہم نے اپنے رہنما سے کہا اس راستے سے چل جو راستہ کربلا ہوتا ہوا جاتا ہے. 20 صفر کی تاریخ ہے، چہلم کا دن ہے. وہاں رسول اللہ کے بزرگ صحابی جناب جابر ابن عبداللہ انصاری مدینے سے آئے ہیں کوفے، اپنے ایک جانکار دوست کے ہاں رکے ہیں. وہاں سے اپنے نوکر کے ساتھ کربلا آئے، فرات میں غسل کیا، غسل وغیرہ کر کے قبر امام پر آئے ہیں. پہلے زائر کی حیثیت سے، ابھی زیارت کر ہی رہے ہیں، امام سے باتیں کر رہے ہیں کہ اتنے میں جابر کے کانوں میں آواز محسوس ہوئی جیسے کوئی قافلہ آ رہا ہو. نوکر سے کہا دیکھ کیسا قافلہ ہے، اگر ابن زیاد کا کارواں ہو اپنے آپ کو کہیں چھپا لیا جائے، اور اگر تو نے یہ خبر سنا دی کہ میرا مولا آزاد ہو کے آ رہا ہے میں تجھے آزاد کر دوں گا. تھوڑی دیر کے بعد بھاگا ہوا آیا نوکر، کہتا ہے جابر امام سجاد اپنی بہنوں اور پھوپھیوں کے ساتھ آ رہے. آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ نے سب نے دیکھا ہے نا، ہندوستان سے، پاکستان سے، ایران سے، افریقہ سے، لندن سے، امریکہ سے جوگ در جوگ زائر چلے جا رہے ہیں. اکثریت وہ ہے جو نجف اترتی ہے، نجف سے پیدل جاتے ہیں. دیکھا ہے کہ ان زائروں کا استقبال کیسے ہوتا ہے. غریب سے غریب آدمی، غریب سے غریب آدمی، کچھ نہیں ہے، وہ بھی اس کے پاس جو کچھ ہے اپنا 2 سیب لے کے کھڑا ہے زائر کے استقبال کے لیے. یہ بڑے بڑے امام میں دیکھا ہوگا آپ نے، وہ بیٹھے ہیں لاؤ زائر حسین ہو تم، تمہارے جوتے کو پالش کر دے. آج 1400 برس کے بعد اس طریقے سے حسین کے زائروں کا استقبال ہوتا ہے. زینب آ رہی ہے پہلی مرتبہ حسین کی زیارت کو، امام ہے کوئی استقبال کرنے والا؟ جابر نے اپنے غلام سے کہا مجھ کو لے چل کے کھڑا کر دے، کم از کم میں امام کا استقبال کر لیتا.
دیکھیے پردیس میں آدمی پر آفت آتی ہے، مصیبت آتی ہے، بلا آتی ہے، برداشت کرتا ہے، جھیلتا ہے، دھیرے دھیرے وقت گزرتا جاتا ہے، آدمی نارمل ہوتا جاتا ہے، لیکن جیسے ہی اپنوں پہ نظر پڑتی ہے نا سارا منظر یاد آنے لگتا ہے۔ روایت کہتی ہے جیسے ہی جناب جابر پر امام کی نظر پڑی، امام نے جابر کا ہاتھ پکڑا، کہا آؤ جابر میں تم کو بتاتا ہوں کہاں کہاں کیا کیا ہوا۔ ایک ایک جگہ امام سجاد علیہ السلام جابر کو لے کے ہاں ہونا قتلت رجال ہونا، جابر یہاں ہمارے مردوں کو قتل کیا گیا، ہاں ہونا ذبحت اطفال ہونا، یہاں بچے ہمارے ذبح، ہاں ہوا ہونا حرقت خیام ہونا، یہیں پہ خیمے لگے تھے جابر جن میں آگ لگائی گئی، ہاں ہونا صبیت نساء ہونا، اے جابر یہیں سے ہماری عورتوں کو اسیر۔ ایک ایک جگہ انصاف سے بتائیے امام سے بڑا صابر دنیا میں نہیں ہوتا کوئی۔ جب امام کو جگہ دیکھ کر کے ایک ایک جگہ یاد آ رہی ہے تو زینب کا حال کیا ہوا ہوگا، ام کلثوم کا۔ چنانچہ روایت کہتی یہ بیویاں قبر امام پر آتی تھی، ہائے حسین کہتی تھی، اپنے آپ کو امام کی قبر پہ گراتی تھی، بے ہوش ہو جاتی تھی۔ شاید یہی وجہ آج جو قافلے جاتے ہیں نا سب سے زیادہ کہاں رکتا ہے؟ کربلا میں۔ نجف 4 دن، سامرہ 1 دن، کاظمین 2 دن، سب سے زیادہ آدمی رکتا ہے عراق میں اگر کہیں تو کربلا 1 ہفتہ 8 دن ہے نا۔ جناب زینب کو کتنے دن رکنا چاہیے تھا؟ اس قافلے کو کتنے دن رکنا چاہیے تھا؟ مجھ کو نہیں معلوم ہے، ٹائم نہیں معلوم مجھ کو، اتنا پتا ہے 20 کو پہنچا، نہیں معلوم 20 کو دوپہر میں پہنچا، دوپہر بعد پہنچا، شام کو پہنچا، 20 کو یہ قافلہ پہنچا ہے، 21 کا پورا دن یہ روک رہے ہیں، 22 سفر کو امام سجاد نے حکم دے دیا اب کوئی یہاں نہیں رہے گا، سب لوگ چلو مدینے۔ سوال کی جگہ ہے کہ نہیں مولا؟ زینب آئی ہیں جس کے لیے علی نے کہا دنیا میں بھائی بہن بہت ہیں مگر حسین اور زینب جیسے بھائی بہن نہیں ہیں۔ 2 دن رباب، 2 دن، عجب نہیں امام سجادہ آواز دے کیا چاہتے ہو تم مر جائیں؟ یہ لوگ روتے روتے دیکھ نہیں رہے ہو یہ قبر حسین پر جاتی ہے، ہائے حسین کہہ کے اپنے آپ کو گرا دیتی ہے، غش آ جاتا اگر یہ کچھ دن اور رہ جائیں گی روتے روتے مر جائیں گی۔ 2 دن امام نے حکم دے دیا چلو قافلہ تیار ہو گیا، بس آخری بات قافلہ تیار ہو گیا، سب آ گئے، ایک بی بی نہیں ہے۔ زینب سمجھ گئی، آئی امام کی قبر کے پاس، کہنے لگی رباب چلو قافلہ وطن جا رہا ہے، نہیں جاؤ گی؟ رباب نے سر اٹھایا، کہنے لگی بی بی ایک سوال کرے برا تو نہیں لگے گا؟ کہا پوچھو۔ کہا آپ کے بیٹے مارے گئے، آپ کا بھائی مارا گیا، لیکن آپ مدینے جائیں گی تو ایک سہارا ہے نا عبداللہ کا، سرپرست ہے نا۔ ارے میں کس کے سہارے مدینے چلی جاؤں؟ ایک بیٹی تھی قید خانہ شام میں چھوڑ دیا، والی و وارث کی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزا اہل بیت کی توفیق کرامت فرما۔ ظاہر سی بات ہے 11:30 سے زیادہ کا عمل ہو چکا ہے، نصف شب اس کو کہیں گے، یہ عشق حسین ہے کہ آپ آدھی رات میں یہاں ہیں، انشاءاللہ بے شک اس کا اجر ہے، لیکن آپ کو تو اجر مل گیا نا، ہم کو اجر مل گیا، ہم کو آپ کو کسی نے پالا ہے، ہم کاری آپ کی کسی نے پرورش کی ہے، ہمارے آپ کے لیے کس لوگوں نے زحمتیں اٹھائی ہیں، آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے، انتظار کر رہے ہوں گے میرے بچے مجلس گئے ہیں ثواب ملے گا، مجھ کو بھی کچھ دیں گے۔ آئیے مل کر کے بانی مجلس کے بزرگوں کو اور آپ سب جو اس مجلس میں مرد و عورت ہیں اپنے اپنے بزرگوں کی نیت کے ساتھ میں پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے تاکہ اس مجلس کا کچھ حصہ ان کو بھی پہنچ جائے کہ چلو الحمدللہ ہمارے بچے اس لائق تھے، وہاں پہنچے، ہم کو انہوں نے فاتحہ بھیجا، دعا دے دیں گے، وہ الٹا ہم کو فائدہ پہنچے گا، صرف انہی کا فائدہ نہیں ہے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.